9 محرم ہے، کل یوم عاشور ہے، بہت غم کا دن بھی ہے اور جلال کا بھی۔ محرم کے حوالے سے لوگ صرف کربلا کی بات کرتے ہیں، یزید کی بات کرتے ہیں، لیکن اس بات پر زور نہیں دیتے کہ امام علی مقام کی شہادت میں یزید کے ساتھ مولویوں کا کردار کیا تھا۔ پوچھئے یہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ مولوی اور ذاکر ہی تو محرم کی باتیں سناتے ہیں دنیا کو، وہ ویسی ہی سنائیں گے جس میں ان کا نام نہ آئے، وہی بتائیں گے جس میں وہ چیمپئن بنے رہیں۔ یزید پر تو لعنتیں سب بھیجتے ہیں، لیکن ان 20,000 مولویوں کی اور جو قاضی شرعی تھا جس نے فتویٰ دیا تھا، اور اس کے بعد 20,000 مولویوں نے، علماء نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، ان پر لعنت کون بھیجے گا؟ اور کیا صرف لعنت بھیجنے سے ہی کام چل جائے گا؟ جس طرح آپ لوگ حج پہ جا کے 7 کنکریاں پتھر کو مار کے آ جاتے ہیں اور بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ، کنکریاں تو کنکریاں لوگ جوتے اٹھا اٹھا کے مارتے ہیں جیسے واقعی شیطان وہاں کھڑا ہو۔ اچھا، وہ اندر بیٹھ کے آپ کے ہنس رہا ہوتا ہے کہ تو ادھر مار رہا ہے، میں تیرے اندر بیٹھا ہوا ہوں۔ شیطان دلوں میں شیطان گھسا ہوا ہے نا لوگوں کے، تبھی تو لڑائی جھگڑے کرا رہا ہے۔ نماز میں تبھی تو آپ کو الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں کہ دل میں آپ کے شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہی رسم ہے جو آپ وہاں جا کے ادا کرتے ہیں، کنکریاں ساتھ مار کے، واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، مارو۔ ابھی 2-4 دن پہلے میں نے ویڈیو دیکھی، ایک آدمی پاکستان سے حج کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، وہ جب کنکریاں مارنے کی باری آئی نا، تو وہ جیسے فاسٹ بالر پیچھے جاتا ہے نا بال کرنے کے لیے، تو پہلے وہ دور گیا ہاتھ میں جوتا لے کے، اور پھر بھاگتا ہوا آیا، کنکریاں ماری اور گالیاں بھی دیں۔ آج آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ جن مولویوں نے 1400 سال پہلے امام حسین یعنی نواسہ رسول کے خلاف مولویوں نے فتویٰ دے دیا قتل کا، اور کس کو بخشیں گے یہ؟ نواسہ رسول کے خلاف، جس ذات نے دین کو پناہ دی ہے اس کے خلاف کفر، اس کا قتل کا فتویٰ دے دیا، اور ایک نے نہیں، 18 سے 20,000۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کسی آبادی میں 20,000 مولوی آل رسول اہل بیت کے خلاف ہوں تو عوام کتنی ہوگی؟ اگر صرف 20,000 مولوی تھے جنہوں نے امام علی مقام کے خلاف قتل کا فتویٰ دیا تھا، تو پھر عوام کتنی ہوگی؟ 20,000 تو تعداد مولویوں کی ہے نا، عوام کتنی ہوگی جنہوں نے قتل کا فتویٰ دیا؟ اس کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ نہ سنی کرتے اور نہ ہمارے اہل تشیع بھائی کرتے، حالانکہ پتہ سب کو ہے
کیونکہ دونوں طرف کے مولویوں نے اس بات کو دبایا ہوا ہے. مولوی ممبر پر بیٹھ کے یہ کیوں کہے گا کہ ہماری قوم نے ہی امام حسین کو شہید کرایا تھا؟ مولوی ممبر رسول پہ بیٹھ کے کیسے کہے گا کہ میرے جو ہے پیٹی بھائی تھے جنہوں نے قتل کا فتویٰ دیا تھا؟ تو اگر مولوی ممبر پر بیٹھ کے یہ کہہ دے کہ میری برادری کے لوگ تھے جنہوں نے قتل کے فتوے دیے امام علی مقام کے خلاف، تو ہو سکتا ہے کہ ممبر رسول پر ہی اس کو بھی شہید کر دیں. کون تھے وہ؟ عام مسلمانوں کی تعداد کتنی بڑی تعداد ہوگی جو اہل بیت کے خلاف تھی؟ اگر 20,000 علماء تھے امام حسین کے دشمن تو مبتدی کتنے ہوں گے؟ یہ کون سا اسلام تھا جس کو پڑھ کے، کون سی حدیث تھی، کون سا قرآن تھا جس کو پڑھ کے ان مولویوں نے نواسۂ رسول کے اوپر 20,000 مولویوں نے قتل کا فتویٰ دیا؟ وجوہات نہیں جاننا چاہیں گے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ دعائیں نہیں تھیں کہ اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو علی کو دوست رکھ، جو علی سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس سے دشمنی کر، جو حسین کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، جو حسین سے دشمنی کرے تو حسین سے دشمنی کر؟ یہ حدیثیں نہیں پڑھی تھی انہوں نے؟ تو پھر کون تھے وہ لوگ؟ مسلمان؟ ہاں مسلمان تو تھے. کون سے مسلمان تھے؟ زبان والے، زبان والے مسلمان تھے، اقرار باللسان والے مسلمان تھے. وہ جو دل والا اسلام تھا، جو دلوں میں نور اتارنے والا اسلام تھا، وہ ان کے پاس نہیں تھا. تو 1400 سال پہلے علماء دین کا یہ حال تھا. 1400 سال پہلے مولویوں کا یہ حال تھا. تو آج کیا حال ہونا چاہیے مولویوں کا؟ امام حسین کی شہادت تو ہو گئی، 20,000 مولویوں نے قتل کا فتویٰ دے دیا ان کو. اب یہ زمانہ ہے امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا، وہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام جن پر اہل بیت آل رسول نے فخر کیا. اور آج سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کے خلاف 20,000 مولویوں نے فتوے نہیں دیے، لاکھوں مولویوں نے فتوے دیے. اب یہ امام مہدی کے پیچھے مولوی پڑے ہوئے ہیں. کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کوئی بہتان لگاتے ہیں، کبھی کوئی بہتان لگاتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. میں نے سنا ایک مولوی کی تقریر کربلا کے بارے میں، وہابی دیوبندی مولوی تھا، سرکار مجھے معاف فرمائے، نقل کفر کفر نہ باشد، کہہ رہا تھا کہ وہ تو 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، یعنی یزید کو بھی شہزادہ کہہ رہا تھا. اور ایک بہت بڑا عالم دین ہے پاکستان میں نام نہیں لوں گا، اس کی میں نے ویڈیو سنی. وہ کہہ رہا تھا کہ وہاں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا، تو اس لیے حضور پاک نے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تاکہ اس کے اوپر روب اور دبدبہ پڑے، اور کوئی بات نہیں تھی.
تاریخ کو مسخ کرنے والے کتنے مولوی ہیں، ہمارے دین کو بگاڑ کر رکھنے والے ہر دور میں مولوی آئے ہیں۔ اور اس دور میں دیکھیں، اس دور میں تو فتنہ مولویت اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ آؤ دلوں کو اللہ اللہ میں لگا لو، آؤ نفس پاک کرنے کی تعلیم حاصل کر لو، اس پیغام میں کیا برائی ہے؟ جو اس پیغام کی پاداش میں سرکار گوھر شاہی کی مخالفت میں اتر آئے۔ اور کیا کہتے ہیں معلوم؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قادیانی اور مرزائی بھی گوارا ہے، لیکن ہمیں گوھر شاہی کے ماننے والے گوارا نہیں۔ جھوٹی کہانیاں، جھوٹے الزام، فتنہ اور فساد، اور کس بات پر؟ کہ یہ لوگوں کو دل میں اللہ بسانے کی دعوت کیوں دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں، جبکہ قرآن مجید کا نچوڑ ہی یہی ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے قلب کو ہدایت۔ تو 9 رمضان المبارک وہ مبارک گھڑی ہے، وہ مبارک دن ہے کہ جس شب کو سرکار گوھر شاہی نے یہ ارادہ فرمایا کہ اب دنیا میں اپنے خصوصی اور ذاتی جو جلوہ ہائے مبارکہ ہیں ان کو متعارف کرائیں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ مستقبل میں انہوں نے ہی مشن کا کام کرنا ہے۔ ایک شخص کا مجھے رات کو ای میل آیا، کہنے لگا کہ میں نے آپ سے کبھی بات نہیں کی، کئی سالوں سے میں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں، سرکار کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، سرکار کی ویڈیو دیکھی، اس میں سرکار ذکر دے رہے ہیں، تو وہ ویڈیو کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی 3 دفعہ اللہ اللہ پڑھ لیا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا ذکر فوراً چل پڑا، اور پھر سرکار میرے خوابوں میں آنے، پھر کہتا ہے کہ کچھ عرصہ گزر گیا تو اب وہ جو اللہ کا ذکر دل میں ہو رہا تھا وہ خود بخود یا گوھر کے ذکر میں تبدیل ہو گیا۔ اب وہ یا گوھر کا ذکر اتنا تیز ہوا اور اتنے دنوں سے ہو رہا ہے کہ اب میرے دل میں سرکار کی محبت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی دن اس خوف سے میرا سانس نہ بند ہو جائے کہ میں سرکار سے دور ہوں، مجھے سرکار نظر نہیں آتی، اور اب میرا دل یہ کہتا ہے کہ مجھے را ریاض کا ذکر کرنا ہے۔ کہتا ہے کہ محفل میں آپ نے ایک خاتون کو را ریاض کا ذکر دیا تو میں بھی سن رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ کو میسج کروں کہ مجھے بھی ذکر دے دیں، لیکن پھر میں خاموش ہو گیا کہ نہ جانے کیا سمجھیں گے، میں نے نہیں کہا۔
پھر کہتا ہے کہ میرے دل کی آرزو یہ ہے کہ میرے دل میں را ریاض کا ذکر آ جائے، لیکن میں لوں گا آپ سے۔ پھر کہنے لگا کہ ایک دن سرکار میرے خواب میں آئے اور آپ بھی آئے، اور سرکار کہتے ہیں، یونس کو کہتے ہیں کہ یار اس سے مشن کا بہت بڑے بڑے کام لیں گے ہم، اس سے مشن کے بہت بڑے بڑے کام لیں گے ہم۔ تو جس شخص نے مجھ سے یہ باتیں کی ہیں، اس شخص کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھ سے ذکر لینا ہے تو ذکر ہی نہ لو، یہی تو مجھ سے ذکر لینا ہے۔ اگر مجھے بھی ذکر دینا پڑے تو پھر عام آدمی اور مجھ میں کیا خصوصیت ہوئی؟ اگر دینا پڑے۔ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہونا چاہیے نا کہ آپ کوئی خواہش کریں اور وہ کام ہو جائے، دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کرسی پر بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ اب جب 9 محرم کو، آج سے کم و بیش 25-30 سال پہلے، جب سرکار نے یہ ارادہ فرما لیا کہ اپنے خاص جلووں کو ڈیوٹی پر بٹھائیں گے، ان کو متعارف کرائیں گے، تو پھر اس حساب سے اس تعلیم کا دروازہ بھی کھولا نا۔ ہے بھائی، اس تعلیم کا دروازہ بھی کھولا نا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کے پاس جس تالے کی چابی ہے اس چابی سے وہی تالا کھلے گا۔ کل اگر آپ کی بیگم گھر کا دروازے پر نیا تالا لگا لے اور آپ کے پاس چابی نہ ہو تو پھر آپ اس گھر میں کیسے جائیں گے؟ چابی تو ہے آپ کے پاس لیکن تالا پرانا ہے۔ کوئی بات نہیں، تالا بدل گیا ہے۔ یہ بات توجہ سے سننے کی ہے، اور یہ بات بے وقوفوں کے لیے ہے، عقل مندوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو عقل مندوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، بے وقوفوں کی سمجھ میں آئے گی۔ اور بے وقوف کون ہے یہاں پر؟ یہاں جو سب سے بڑا بے وقوف ہے وہ اعظم ہے، بدیع ہے، تمہارا کیا نام؟ توفیق ہے۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کی سمجھ میں آئے گی۔ بھئی اگر تالا بدل گیا ہو تو پرانے تالے کی چابی نئے تالے میں تو نہیں لگے گی، لگے گی؟ نہیں لگے گی۔ سرکار گوہر شاہی میں اللہ کا وجود ہے، تم کو چابی دی اس میں ذات اللہ کی، ان کے اندر اللہ، تمہارے اندر نور اللہ، تو بیچ میں لگاؤ پیدا ہو گیا، فوراً سرکار گوہر شاہی کو پہچان گئے تم۔ اب اگر مستقبل میں ذاتی جلوے آئیں گے ان کی صورت میں، وہ دوسرا نور ہوگا، یہ ذکر اللہ، یہ اسم اللہ، یہ تو چابی لگے گی نہیں ادھر۔ نہ تم ان کو پہچانو گے نہ وہ تمہیں پہچانیں گے۔ بولیے، اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ یہی تو بات ہے۔
یہی تو بات ہے. امام مہدی کے پہلے دور میں الف لام میم کا تمہیں فیض ہوا. اب جب وہ غائب ہو گئے ہیں تو اب تالا چینج ہو گیا ہے. جب وہ غائب ہو گئے تو اب وہ کنجی دی گئی ہے الف لام را کی. اور ہمیں کہہ دیا کہ بھائی تم اب لوگوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دو. ہم نے لوگوں کو کہا چلو را ریاض لے لو. سرکار کا اپنا خاندان کہنے لگا یہ را ریاض کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی چابی ہے یہ چابی ہے، نئے تالے کی چابی. ان کی سمجھ میں نہیں آئی بات. کسی نے پوچھا سرکار سے کہ یہ الف لام را جو ہے اس کا کیا مطلب؟ فرمایا اس کا راز مستقبل میں کھلے گا. اب وہ مستقبل آ گیا ہے. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا ہے. اچھا بھائی جو تم نے اس میں اللہ کا ذکر لیا تھا اس کا کیا بنے گا؟ وہ اس میں اللہ کے ذریعے تم اب یہاں الف لام را تک پہنچ گئے ہو نا. اب سافٹ ویئر اپڈیٹ کراؤ، ٹرانزٹ فلائٹ لو. وہ یہاں تک آنے کے لیے تھا، وہ یہاں تک آنے کے لیے تھا. امام مہدی نور کا گولا ہے، جس میں ننھی سے بھی کرن ہوئی اس کو کھینچ لے گا. اب تم آ گئے. اب اگر خاص پیروکار بننا ہوگا تو پھر الف لام را کے فیض سے مستفیض ہونا ہوگا. ورنہ عام اگر پیروکار بننے رہنا چاہتے ہو تو پھر ضرورت نہیں ہے را ریاض کا ذکر لینے کی. پھر آپ اسی میں لگے. کیوں بھائی کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟